اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں اور ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، چند سوالات کا سہارا لیتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات اپنے اسٹوڈیوز میں موجود مہمانان گرامی سے لیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر یقیناً ناظرین کو آگہی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے آگہی رکھنی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ آج جو ناظرین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ عالم رنگ و بو ہے، جسے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو ہمارے کان سن رہے ہیں، جو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو محسوسات کی دنیا ہے، یہ سب ظاہری جو ایک عالم ہے اس کے معاملات ہیں اور معمولات ہیں ہمارے۔ لیکن یہ ایک عالم جو رنگ و بو ہے، اس کے علاوہ ایک عالم ہے، وہ ہے عالم برزخ۔ اور برزخ کے معنی ہیں پردے کے، برزخ کے معنی ہیں حجاب کے، اور برزخ کے یہ معنی سمجھ رہے کہ دو چیزوں کے درمیان حائل کوئی چیز۔ تو اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جب انسان کی باطن کی آنکھ کھلتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر منقطع ہو جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے، تو آیا قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، اور پھر قبر کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے لوگ ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے کیا فرائض ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے انشاءاللہ۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان گرامی ہیں، آج بھی ہمارے پینل کا حصہ ہیں، میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اس سے قبل کہ ہم یہ بات کریں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت، یہ فلسفہ موت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت بنیادی بات اور بنیادی سوال آپ نے کیا، اور آپ کی تمہید میں سمجھتا ہوں کہ بہت جامع رہی، جس میں آپ نے عالم برزخ کے حوالے سے ناظرین کے ذہنوں کو کشادہ کرنے کے لیے موت کے تصور اور اس منزل کے بارے میں بہت رہنما اصول اپنی گفتگو میں دیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہی بات بنیاد ہے۔ موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اصلاً یہ بیان فرمایا ہے سورہ ملک کے اندر کہ ہم نے موت اور حیات کو بنایا ہے اس لیے کہ اس سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے۔ زندگی ایک دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دارالجزا کی ہے۔ موت زندگی جو دی گئی وہ محدود ہے، ایک وقت اور اس کا ایک مختصر ڈیوریشن ہے، اور اس میں آپ کو تمام تر نعمتیں دے دی گئی ہیں، اور اس میں کیا کیا آپ کو کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر اس امتحان کے بعد جو ایک عالم اس رنگ و بو اور عالم شہادت سے جو چیز اس طرح منتقل کرتی ہے وہ موت ہے۔ موت جو ہے وہ سر سے عدم کا نام نہیں ہے، کسی چیز کے مطلقاً فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہو جانے کا نام۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں خود ذکر فرمایا کہ عالم برزخ، جسے آڑ بھی کہتے ہیں، پردہ بھی کہتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ایک زمانہ ہے۔ جو موت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ شہودی زمانہ ہے، اور موت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ برزخی زمانہ ہے۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ برزخی زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ قیامت کے زمانے کو پھر آخرت کے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برزخ سے مراد کیا ہے؟ برزخ سے مراد جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا آڑ ہے، حجاب ہے، یہ ہے، تو یہ اس کا ایک لغوی معنی ہے، اور اصطلاحاً اس کا معنی برزخ کا یہ ہے کہ وہ ایک عرصہ ہے، ایک زمانہ ہے، یعنی موت طاری ہونے کے بعد اور جسم سے قفص انصری سے روح کے پرواز کر جانے کے بعد کا جو عرصہ گزرتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور مجازن ہم قبر کو بھی گویا کہ وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ قبر میں چلا گیا، تو قبر جو ہے وہ برزخ کی ایک مجازی صورت ہے، اسے ایک عرصے کا اشارہ ہے۔ ورنہ اگر کسی کو جانور کھا لے، کوئی جل کر خدا نہ کرے مر گیا، یا جناب ڈوب کر مر گیا اور اسے قبر ہی نصیب نہ ہوئی، تو لیکن اسے عذاب یا ثواب کا جو سلسلہ ہے نا وہ اس دورانیے کے اندر ہوتا ہے، جس دورانیے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عرفاً اکثر اس کا اطلاق جو ہے وہ قبر پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا موت کا یہ فلسفہ ہے کہ وہاں سے اشارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات میں یہاں پر عرض کروں کہ علماء نے ذکر فرمایا کہ موت کے بعد کی جو گھڑی ہے قبر کی، یہ عقیدے کے بارے میں پوچھے جانے والی گھڑی ہے، کہ اس میں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ و نظریہ ہے؟ اللہ تو علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ قبر کے بعد قبر کی جو گھڑی ہے، یعنی عالم برزخ کی جو گھڑی ہے، یوں سمجھ لیجیے عالم برزخ کا جو یعنی یہ جو شہود کا عرصہ تھا، یہ تو امتحان تھا، دارالعمل تھا. پھر دارالعمل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ اور ایک اعمال. قبر کا جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے یا بندہ قبر میں جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ عالم برزخ کے اندر منتقل ہوتا ہے، تو وہاں پر خاص طور پر اس سے عقائد و نظریات کے سوالات ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ برزخ کا عرصہ ختم کرے گا اور عالم آخرت یعنی میدان محشر کے اندر آئے گا، تو وہاں پر عقیدہ اور عمل پھر دونوں کا سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سب کہا جاتا ہے کہیں اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ آج کی پہلی رات ہے میت کے لیے، آج اس کے لیے آج کی رات جو ہے اس کے لیے بڑی اہم ہے، اور اس رات جو ہے جو لواحقین ہیں وہ بہت کچھ پڑھ کر اس کو ایصال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے فرمائیے گا، وہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو ایک ہماری یہ جو ہست و بود ہے، عالم ہست و بود ہے، اس سے منتقل ہو جانا ہے دوسرے عالم میں جسے عالم برزخ کہتے ہیں. تو وہ جو پہلی منزل ہے اس کی کچھ کیفیات کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں موت و حیات کا فلسفہ بیان فرمایا، اور میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی عرض کروں گا، جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. اس کو حدیث پاک میں یوں بھی بیان فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں کہ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ وہ جو میت تھا، مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی. اس کو فلسفے کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، مثال اس کی کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال کہ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا. فرمایا ان دونوں کی مثال ایسی کہ رب کا ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے اور رب کا ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے، وہ مردار ہے، مردہ ہے. تو اسے بھی ایک موت و حیات کا نام دیا گیا. اب یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ چونکہ موت کے بعد اس کی جو پہلی سیڑھی ہے عالم برزخ ہے، اسے قبر میں جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ خاص طور پر عقائد اور نظریات کے بارے میں گفتگو ہونی ہے، سوالات ہونے ہیں. مثلا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب مردہ قبر میں اتارا جاتا ہے اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. تو جان نہیں چھوٹنی. اب دوسرا سوال، کیونکہ اگر فقط اس پر جان یعنی کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر جان چھوٹ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، رب کہنے والے بہت ہیں. یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اب بھی فتح کی نوید ہو جانی چاہیے تھی، خوشخبری ہو جانی چاہیے تھی کہ جی کھڑکی کھول دی جائے جنت کی، اب اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، اس کے لیے آرام ہی آرام ہے. لیکن نہیں، کیوں کہ مسلمان کہلانے والے بھی بہت ہیں. جو ایمان کا معیار ہے، جس پر بخشش ہونی ہے، جس پر چھٹکارا ہونا ہے، وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی معرفت ہے. جب تک معرفت مصطفیٰ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا چھٹکارا ہو نہیں سکتا. اسی لیے بڑے بزرگ یہ دعا کرتے ہیں مردہ کے بارے میں کہ یا الہ العالمین اس سے قبر میں معرفت مصطفیٰ عطا فرما. تو چونکہ یہ پہلی منزل ہوتی ہے اس لیے بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی دعائیں ہوتی ہیں، قبر میں اتارنے کے بعد بھی دعائیں ہوتی ہیں. کیونکہ قبر میں اتارنے کے بعد جب منکر نکیر آتے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اذان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. بالکل، یہ اذان دینا ایک مستحب عمل ہے. اچھا، اس حوالے سے میں چاہوں گا تفصیل کچھ بیان فرمائیے کہ اذان دی جاتی ہے اور بہت سی جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا نہیں دی جاتی. اچھا، اگر کوئی دے رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی کوئی بات کی جاتی ہے جناب یہ کیا نئی اختراع کی. تو اس حوالے سے بہت سے اذان میں سوال ہے. جی دیکھیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آذان ایک مستحب عمل ہے، شرعی حیثیت مستحب ہے، یعنی کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے ہم اسے برا بلا نہیں کہتے. لیکن ایسا نہ ہو کہ جو کر رہا ہو اس سے برا بلا کہا جائے.
تو یہ غلط ہے. برا بلا کہنا کہ یہ اذان کیوں دے رہا ہے، اعتراض کرنا، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اذان فقط نماز کے لیے نہیں ہوتی، نماز کے لیے اعلان تو ہے لیکن فقط اس کے لیے نہیں ہوتی. اگر اس کے لیے ہوتی تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ مستحب عمل ہے اس لیے کیونکہ باقاعدہ فتاوی شامی میں چند اور ایسے مقامات لکھے ہوئے ہیں اذان نماز کے علاوہ کہ جس میں اذان دی جاتی ہے. ایک بچے کی پیدائش ہے کہ نو مولود بچہ ہو تو اس کے کان میں اذان بھی دی جائے، اقامت بھی دی جائے. اسی طریقے سے آندھی طوفان آ جائے اس وقت بھی اذان دی جائے. ان میں سے ایک مقام یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جائے تو چونکہ اس وقت منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں اور اس وقت شیطان دخل اندازی کرتا ہے، تو چونکہ اذان سے شیطان دور بھاگتا ہے تو اس لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہاں اذان دی جائے تاکہ ایک مسلمان اور فرشتوں کے درمیان شیطان مخل نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ سوالات کے جوابات دے سکے. جس طرح میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ نزع کے وقت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا رب اللہ ہے. دلیل لی، آپ نے 360 دلائل دیے، شیطان نے سارے دلیلیں توڑ دیں. تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور تھے، آپ نے فرمایا کہ فخر الدین کہتا کیوں نہیں کہ میں نے رب تعالی کو بغیر دلیل کے مانا. اللہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، اس حوالے سے مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. جیسا کہ خود ہی مفتی صاحب نے ذکر فرما دیا کہ قبر پر جو اذان دی جاتی ہے اس حوالے سے بھی بہت سے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، اور بھی اس حوالے سے ایک دو توجیحات پیش کی جاتی ہیں اذان دینے کی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ آیا اس سے جو ہے میت کو جو ہے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کیا کس طریقے کا یہ عمل ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور مزید اس حوالے سے بات کریں گے کہ میت کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اگلے درجوں میں. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید سوالات شامل کریں گے. خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے پروگرام کا موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابتدائی سیگمنٹ میں شاہ صاحب نے اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی صراحت کے ساتھ اس حوالے سے جوابات عنایت فرمائے. اب میں سوال یہ چھوڑ کر گیا تھا وقفے سے قبل کہ قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں. اچھا، ایک طبقہ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں جسے ہم عرف عام میں دہریہ کہتے ہیں. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ جناب قبر میں عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، یوم یقوم الحساب، اور یہ ہے کہ یہ قیامت میں ہونا ہے سارا عذاب اور اس کے فیصلے سارے یہ ہونے ہیں. تو جو عذاب قبر کی جو حیثیت ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور جس طرح پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں یا چادریں چڑھائی جاتی ہیں پھولوں کی، تو اس سے عذاب میں کیا تخفیف ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم مفتی صاحب سے معلوم کریں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو اس حوالے سے کہ عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن یا خدشہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، عذاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اور اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ یا شبہ ہے کہ عذاب کے لیے بس وہی آخرت کا دن یا قیامت کا دن ہے، اور جہنم بھی اسی موقع پر سامنے یا وہ ہے نا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں، تو اس سے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس عذاب صرف اسی وقت کے ساتھ خاص ہے اور اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، اگر یہی فلسفہ یہ کہتے ہیں اگر قبر میں عذاب اور یہ سارے معاملات ہو جائیں تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ جی، اس کا میں عرض کروں کہ اگر یہی فلسفہ ہو کہ جب جہنم چونکہ قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی، پیش کی جائے گی، اور وبرزت الجحیم للغاوین، منظر عام پہ لائی جائے گی جہنم، اگر یہ فلسفہ اس بنیاد پر یہ بنا دیا جائے کہ جناب عذاب بھی اسی دن کے ساتھ خاص ہے، تو وہ قومیں کہ جن پر تو اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی عذاب آ گیا، یعنی ابھی وہ قبر میں بھی نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی عذاب آیا ہے. کتنی قومیں ہیں کہ وہ تباہ کر دی گئیں، ان پر عذاب آئے ہیں، آسمان سے عذاب آیا، زمین سے عذاب آیا، پانی کے ذریعے سے عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا. بھئی ان سارے عذابوں کے بارے میں بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کا دن خاص ہے یا فلاں دن خاص ہے. عذاب دینے کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اسی نے جب ایک فیصلہ فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب ہوگا، تو جب ہم قیامت کا عذاب بھی اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ اللہ نے فرمایا، تو جب اللہ ہی کے فرمانے پر یہ بات مان رہے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب ہے، اسی کے فرمانے پر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ قبر میں عذاب برحق ہے. اسی کے فرمانے پر یہ بات ماننی ہوگی کہ قبر میں جانے سے پہلے بھی مختلف امتوں پر عذاب نازل کیا گیا. اب رہی یہ بات کہ قبر میں جو عذاب ہے اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں، تو قرآن مجید بہت واضح رہنمائی فرماتا ہے. قرآن مجید میں فرعونیوں کا تذکرہ کیا گیا، آل فرعون پر، جو بھی فرعون کے لشکر تھے، ان جب غرق کر دیے گئے، ان پہ جو عذاب آئے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح و شام.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آئے گی، ادخلوا آل فرعون، تو کہا جائے گا کہ اب آل فرعون کو داخل کر دو اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں۔ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے شدید عذاب تھا اور اب شدید ترین عذاب ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے دو قسمیں بیان کر دی، غدوۃ و عشیہ، ایک عذاب وہ ہے جو صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو قیامت کے دن فرمایا کہ ادخلوا آل فرعون اشد۔ اگر یہ عذاب قبر نہ ہوتا، کوئی چیز ہی نہ ہوتی، تو قرآن مجید اس طرح اس کو تقسیم نہ فرماتا۔ منافقین کے لیے فرمایا 11ویں پارے میں سنعذبہم مرتین، ہم انہیں عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر بڑے عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ اب بڑے عذاب سے مراد تو سب نے متفقہ طور پہ یہاں قیامت کے دن یا جہنم کا عذاب لیا، اس سے پہلے 2 مرتبہ کا عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک عذاب تو وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں یہ ذلیل کیے گئے، ان کو مسجد سے نکالا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے لے کر ان کی چہروں کی پہچان بھی کروائی صحابہ کرام کے سامنے، اور ان کو نکال دیا گیا۔ اور پھر ایک عذاب وہ ہے جو قبر کے اندر ہوگا۔ تو قرآن مجید کا جو لفظ ہے مرتین، 2 مرتبہ، آخرت کے آنے سے پہلے 2 مرتبہ ہے، تو یہ کتنا واضح ارشاد ہے، ایک مرتبہ دنیا میں، پھر ایک مرتبہ قبر میں، اور ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ قیامت کے دن۔ تو یہ بہت کلیئر آیتیں ہیں، بالکل واضح، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جب یہ سارے عذاب اور یہ تکلیفیں برحق ہیں تو اس کی تخفیف جو ہے، اس کی تخفیف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو پھول ڈالے جاتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یقیناً یہ بھی ہماری شریعت مطہرہ کا حسن بھی ہے، کرم نوازی، مہربانی بھی ہے کہ جہاں عذاب بیان فرمائے گئے وہاں اس عذاب سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی، سارے وہ احکامات دیے کہ جو قبر میں گیا ہے وہ اپنی زندگی میں اس عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے۔ بالفعل نہیں بچ سکا، وہ چلا گیا اور وہ کسی بھی عمل کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہے، تو اس کی قبر پر آنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ شریعت نے یہاں تک رہنمائی فرمائی، یعنی وہ صاحب قبر کی جب اس کی ولادت ہوئی تھی، اس کے پہلے سے شریعت کے احکامات جو شروع ہوئے تھے ولادت کے تعلق سے، جب وہ بچہ پیدا ہوا پھر احکام شرعیہ، جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بالغ ہوا، پھر آگے جناب جوانی ہے، بڑھاپا ہے، شادی بیاہ ہے، نکاح بیوع، خرید و فروخت ہے، یعنی شریعت کا ساتھ ہمارے ساتھ کس قدر گہرا ہے، کس قدر مہربانیاں ہیں کہ ہم کسی بھی موڑ پر ہوں زندگی میں شریعت ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ ایون یہ کہ ہم اب جنازہ تیار ہے، شریعت ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جب لوگ چھوڑ کر وہاں مطلب قبر میں اس کو اتار دیا، شریعت مطہرہ ساتھ ہے۔ لوگ چھوڑ کر گھر پر واپس آ گئے، شریعت مطہرہ ساتھ ہے کہ مرحوم نے جو مال و دولت چھوڑا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی، تو شریعت اس قدر پل پل ہمارے ساتھ ہے، اس قدر رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حضرات قبر پر جاتے ہیں، جب اس مردے کو دفنانے کے بعد وہاں موجود رہتے ہیں یا بعد میں بھی جاتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ ترغیب دلائی گئی کہ وہ وہاں پر جائیں تو مختلف تلاوت کے ذریعے سے وہ وہاں پہ اس کو انس پہنچائیں، اور اس کے علاوہ پھول ڈالنا، اس کو بھی شریعت مطہرہ میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ایک عبارت ہے، وَضْعُ الرَّيَاحِينِ وَالْوُرُودِ عَلَى الْقُبُورِ حَسَنٌ، قبروں پر جو ہے پھول رکھنا اور شاخیں وغیرہ رکھنا یہ حسن اچھا عمل ہے۔ فتاوی عالمگیری ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر اس رائج ہے، اور اس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، اور دیگر جو فقہی مکاتب ہیں ان کے اندر بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، صحیح مسلم کی حدیث بہت واضح، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ٹھہر گئے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، پھر ایک درخت کی شاخوں کو توڑا، فکسر کسرتین، 2 ٹکڑے کیے، دونوں کو گاڑ دیا، اور عذاب قبر بھی بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب قبر کی دلیل بھی ہے، اور سبب بھی بتا دیا، سرکار کی نگاہ کی وسعت بھی، حضور جانتے ہیں کہ وہ سبب کیا ہے عذاب کا۔ پھر نہ صرف یہ کہ حضور تکلیف کو جانتے ہیں کہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تکلیف کو دور کرنا بھی میرے آقا جانتے ہیں، حضور نے وہ شاخیں رکھی اور تکلیف کو سرکار نے دور فرمایا۔ شاہ صاحب، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب اس دنیا سے جب انسان چلا گیا تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی منقطع ہو گئے، اور الحمدللہ جو صاحبان ایمان ہے، جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے کام ہے خدمت انسانیت کے حوالے سے، عبادات اس کی اولاد جو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، وہ سب جو ہے اس کو ایصال ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کے بلندی درجات کے لیے وہ چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اچھا، پھر قبر کے حوالے سے بھی بتایا، ہمارے ہاں قبر پہ جایا جاتا ہے، اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، اور پانی ڈال کر یعنی فاتحہ خوانی وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بس مطلب چلا گیا جب انسان اس دنیا سے تو بس اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو کچھ فرمائیے قبر پر جانے کے آداب کے حوالے سے بتائیے گا، اور جو اس کے لیے ایصال ثواب کے ذرائع ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، ایصال ثواب کے ذرائع کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے، لیکن جو خاص آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان کے اعمال
اور اپنے اعمال اگر وہ دوسرے بھائی تک منتقل نہیں کر سکتا اور میت کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو جو حضرات اس بات کے مدعی ہے تو سب سے پہلے تو وہ نماز جنازہ ہی ختم کریں، اس لیے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ میت کا عمل نہیں، وہ آپ کا عمل ہے، اور وہ آپ کا عمل ہے جو میت کی طرف جا رہا ہے۔ نماز جنازہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ طبقہ ہو یا نہیں پہنچتا وہ طبقہ ہو، دونوں کے اندر یہ صورت رائج ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے قبلہ رئیس بھائی وہ بالاتفاق ایک آپ کا ایک عمل ہے، اور وہ دعائیہ عمل ہے جو آپ میت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ امت کا یہ اجماعی نظریہ ہے کہ چاہے آپ کی عبادات بدنی ہو، چاہے مالی ہو، یا اس کا مجموعہ مرکب عبادت ہو، وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں جب آپ اس کو سرزد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے فضل سے جو اجر عطا فرماتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث تواتر کے ساتھ اس پر موجود ہے کہ اس کا ایصال باقاعدہ اور باضابطہ میت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امتی امت مرحومۃ لا عذاب فی الآخرہ، میری امت جو ہے بخشی بخشائی امت ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ علامہ امام ملت والدین امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور کے اندر اس کی تھوڑی تفصیل نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز بتایا کہ میری امت بخشی بخشائی ہے، ان پر قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ تو عرض کی کہ وہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ جو زندے اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس دعا کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل کا سلسلہ احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، حضرت سعد بن معاذ کا حوالہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ کا حوالہ ہے، ان کی والدہ کے حوالے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود رہی ہیں۔ میں یہاں پر ایک اصول بیان کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ جناب عذاب قبر نہیں ہے، یہ کہنا جی اصال ثواب نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسئلے کو بھی اگر آپ چوز کرتے ہیں، لیتے ہیں، وہ تو کسی نہ کسی دلیل شرعی سے لیا گیا ہے نا، تو پہلے تو بات اس پر کی جائے کہ آپ کے نزدیک استدلال کے طریقے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کی جائے کہ آپ کے نزدیک کسی چیز کو لینے کے طریقے کیا ہے۔ اگر صرف قرآن ہے تو پھر قرآن ہی سے بات کر لیتے ہیں، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ صرف قرآن ماخذ دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تشریحات کے لیے سنت کو لیا جاتا ہے، اور سنت کی تشریحات کے لیے اجماع کو لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے اس بات کو اگر قبول کر لیا جائے، لے لیا جائے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کا ماخذ کیا ہوتا ہے، اور دلیل جو ہے دین میں کن چیز کو کہا جاتا ہے، وہ قرآن کو، سنت کو اور اجماع کو، تو ان تینوں طریقے سے وافر مقدار میں ایسی دلائل موجود ہے کہ کسی کو کوئی سمجھدار شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ میت کو زندوں کا نفع نہیں پہنچتا۔ مفتی صاحب یہ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ایصال ثواب مردے کو کس طرح پہنچایا جاتا ہے، جو لواحقین کرتے ہیں یا جو جس طریقے سے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، دیگر اوراد و وظائف جو پیش کیے جاتے ہیں، تو میت تک کس طرح پہنچائے جاتے ہیں اور میت کو اس سے کتنی راحت میسر آتی ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اپنے سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور صرف ہماری مغفرت نہ فرما بلکہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان والوں کی شان جو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے سے پیش رو جو گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب ایصال ثواب کا پہنچانا، تو کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی ثواب کے پہنچنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے مشکات شریف کی مشہور جو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں اس وقت نہیں تھا، اب میں کون سا عمل کروں تو جو ہے اس کو ثواب پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا عمل ہوگا، اب جاؤ اپنا کام کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم پانی کا کنواں کو دبا لو، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے کھجور کا باغ صدقہ دے دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے جب کھانے پینے کا ثواب پہنچ سکتا ہے، جب دعا کا ثواب پہنچ سکتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے، کوئی استغفار پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ناموں کا ذکر کرے، کوئی درود پاک پڑھے، تو اس کا ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو ثواب یقیناً پہنچتا ہے۔ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں، جس کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایمان
والا نہیں ہوگا تو ثواب نہیں پہنچے گا، ایمان والا ہوگا تو تم حج کرو گے، صدقہ کرو گے، جو بھی نیک کام کرو گے ثواب پہنچے گا۔ جس کو ثواب پہنچتا ہے وہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے تمہارے زندہ تحفہ ملنے سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا کہنے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کونین میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ خوش آمدید ناظرین، آج بہت اہم سوالات پروگرام میں شامل ہوئے اور بہت اہم گفتگو آپ تک پہنچی۔ اب مفتی ہمارے ساتت اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بعض ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تبرکات رکھے جاتے ہیں قبر میں، اور اس حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً ابہام موجود ہوگا، سوالات موجود ہوں گے، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا۔ قبر پر حاضری کا طریقہ یا قبرستان کے جو آداب ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبرکات کے حوالے سے علماء نے کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقوں میں سے ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تبرکات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس محفوظ تھے، اور باقاعدہ صحابہ کرام کی اگر ہم وصیتوں کا مطالعہ کریں تو اس میں ایسی وصیتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ان تبرکات کو اپنے ساتھ دفنائے جانے کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک بھی تھا، موئے مبارک بھی تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ یہ جو عصا ہے اس کو میرے ساتھ ہی دفنایا جائے اور موئے مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھا جائے۔ یہ باقاعدہ الفاظ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حوالہ جات کے ساتھ 9ویں جلد کے اندر جنائز کے بیان میں ان وصیتوں کو لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، انہوں نے بھی یہی وصیت فرمائی ہے کہ اس کو میرے ساتھ دفنایا جائے، اور بعض صحابہ نے آنکھوں میں بھی آنکھوں کے قریب موئے مبارک رکھنے کی وصیت کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خوشبو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر لگائی گئی بعد از وصال، اس کا جو بچا ہوا یعنی کچھ حصہ تھا، حنوت جس خوشبو کو کہتے ہیں، تو وہ بچی ہوئی خوشبو حضرت علی کے پاس تھی۔ حضرت علی نے وصیت کی لوگوں کو کہ یہ وہ خوشبو ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی گئی ہے آپ کے بدن مبارک پر، جب میرا انتقال ہو تو میرے جسم پر اس کو لگایا جائے۔ یہ تبرکات ہیں۔ تو اگر کوئی مستند طریقے سے تبرک ثابت ہو آپ کے پاس، یعنی موجود ہے اور ایک اوتھینٹک طریقے سے آپ تک پہنچا ہے، علماء کا اس پر اعتماد ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ وصیت کرتے ہیں یا وصیت نہیں بھی کرتے، ورثہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو رکھنے کے لیے وہ مطلب فیصلہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ صاحب قبر کے لیے یہ انشاءاللہ باعث خیر و برکت ہوگا۔ آداب کے حوالے سے بھی علماء نے بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں، میں صرف مختصراً یہ عرض کروں گا۔ ایک تو عام طور پہ اگر ہم قبرستان سے کبھی گزریں، ہم اپنے سفر پہ ہیں اور راستے میں قبرستان، تو سلام کرنا چاہیے۔ پھر باقاعدہ جب وہاں جا رہے ہوں تب تو یقیناً سلام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بس ویسے ہی داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہوئے اور بس قبر کی تلاش میں ڈھونڈتے ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ انٹر ہو اندر تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ سب کچھ نہ آتا ہو تو کم از کم السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا آسان جملہ ہی تو سب کو سلام کریں۔ جو بھی اہل ایمان ہے یقیناً ان تک یہ سلام پہنچے گا اور ایک ان کو فائدہ اور نفع ملے گا۔ یہ اس کے بعد پھر آپ اس قبر تک پہنچے کہ جہاں پر آپ حاضری دینا چاہتے ہیں۔ اس دوران بھی ادب یہ ہے کہ قبروں کو پھلانگنا یا ان پر پاؤں رکھنا، جو دیگر درمیان میں قبریں آ رہی ہیں، جلد بازی میں لوگ اس طرح بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم صاحب قبر کو اس طریقے سے اذیت نہ دو۔ ایک شخص کا پاؤں پڑ گیا تو منہدم چکے ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا بہت خاص جی تو ادب کرنا چاہیے۔ پھر آپ اس قبر تک جہاں پہنچ گئے ہیں تو ادب یہ ہے کہ آپ سرہانے کی طرف سے نہ آئیں، بلکہ ادب یہ کہ پاؤں کی طرف سے آ کر مواجہہ پہ آ جائیں، یعنی جہاں اس کا چہرہ ہوتا ہے اور وہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے، آپ قبلے کو پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے۔ اس مقام پر یہ علماء نے باقاعدہ لکھا، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ ان تستدبر القبلۃ وتستقبل المیت، کہ آپ جو ہے وہ قبلے کو پیٹ کریں گے اور میت کو چہرہ کریں گے اپنا۔ تو یہ ادب ہے اس کا، جس طریقے سے جمعے میں امام جب خطبہ دیتا ہے تو قبلے کو پیٹ کرتا ہے وہ اور لوگوں کو رخ کرتا ہے، وہاں کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جناب کعبۃ اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، قبلے کو پیٹ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جناب قبر پہ گئے تو ہم نے قبلے کو پیٹ کر دی۔ یہ کوئی جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ اس مقصد کے تعین کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں، یہاں پر حاضری کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہاں پر جو بھی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، پھول ڈالنے ہیں، ان تمام آداب کو کر کے آپ اپنے ادب کے ساتھ جو ہے وہاں سے واپس ہوں۔ تو یہ ایک مناسب طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا۔ شاہ صاحب، جو میرے پاس آپ کے لیے سوال ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میت کو کاندھا دینا،
اچھا، چونکہ جہاں جم غفیر ہو، بہت زیادہ ہو، تو بہت سے لوگ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کاندھا نہیں دے پاتے، تو اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے گا. اور یہ کہ میت کی سماعت کے حوالے سے بتائیے گا، چونکہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ میت کی جو سماعت ہے یا اہل قبور کی جو سماعت ہے اس حوالے سے فرمائیے. لیکن اختصاراً یہ ہے کہ میت کو کاندھا دینا یقیناً ایک اجر کی بات ہے اور یہ تکریم مسلم کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ لیکن اس میں اس طریقے کو رکھا جائے کہ اس کے جسد کو، اس کے جسم کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا قبر پر بیٹھنا. اللہ رب العالمین جل مجدہ کی شریعت جو ہے اس بات کو، یعنی احترام مسلم کو اور ایمان کی برکت کی بنا پر اس کو اس بات کا شرف مرحمت فرماتی ہے کہ نہ اس کو زندگی میں تکلیف دی جائے گی، نہ بعد وفات تکلیف دی جائے گی. اس لیے قبرستان میں چپل پہن کے جانے اس کو منع کیا گیا، میت کی وہ کہ قبروں کے اوپر بیٹھ جانے کو منع کیا گیا. اسی طرح جو ایک اجتحام کی صورت ہے، وہ لوگ جو اٹھا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں اور اس میں اہتمام کر سکتے ہیں. چاہیے کہ پھر اگر کسی بزرگ کا جو جسد مبارک ہے تو اس میں چاہیے کہ اس میں ایثار کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں استفادہ کریں. کبھی میت کی وجہ سے گویا کہ نمازی بخشے جاتے ہیں، کبھی نمازی کی وجہ سے میت بخشی جاتی ہے. اب یہ کہ میت کا سماعت کرنا، سماعت کا مسئلہ یقیناً یہ جائز ہے اور یہ بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ میت قبر کے اندر اس چیز کو محسوس کرتی. جس طرح کہ مفتی صاحب قبلہ نے عذاب قبر پر گفتگو کی ہے، اگر اس کے اندر حس نہ ہو، اس کے اندر لذت نہ ہو، اس کے اندر وہ احساس ہی نہ ہو، تو پھر عذاب و ثواب کا کیا تصور ہے. بخاری شریف کی بڑی بنیادی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی وذهب اصحابہ، اور جب اس کو دفن کرنے والے جب لوٹ کر جا رہے ہوتے ہیں تو ویسمع قرعان علیہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ قبر کے اندر ان کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. تو وہ عالم امر ایسا ہے قبلہ رئیس بھائی کہ ہم زندگی میں اپنے جوتوں کی آہٹ کو شاید نہیں سن پاتے، لیکن مرنے کے بعد سماعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سماعتوں کو سنتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال ہونے والا لگا تو آپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ میرے جسد، میری قبر پر اتنے دیر تک بیٹھے رہنا اور اتنے دیر تک گویا کہ تلاوت قرآن کرتے رہنا، اتنے دیر تک موجود رہنا کہ جتنے دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ صالحین کا طریقہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے باقاعدہ اپنے شہزادے سے فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ وہ جو فلاں الماری کے اندر میرا نیا جوڑا رکھا ہوا ہے وہ نکالو اور مجھے پہناؤ. پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے سیدی عالم سے پوچھا ہے کہ بندے کی روح جس لباس کے اندر پرواز کرتی ہے اسی لباس کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کو اٹھاتا ہے. اور آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو یہ صحیح روایت مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی، سرکار زار و قطار رونے لگے اور فرمایا یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد مجھے کھانے کی حاجت ہوتی تو یہ کھانا مہیا کرتی، مجھے کپڑوں کی حاجت ہوتی تو یہ کپڑا مہیا کرتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جملہ تبرکات کو جمع کیا. سرکار نے فرمایا کہ لاؤ پانی، بیری کا پانی لاؤ جس سے والدہ کو غسل دیا جائے گا. اب بیری کا پانی لایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اس پانی کے اندر داخل کیا، ٹھیک ہے، اور اسے تبرک بنایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا کہ جس سے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور کچھ اور صحابی جلدی سے پہنچے اور انہوں نے جنت البقیع کے اندر آپ کی لحد شریف پڑھائی. یعنی حضور نے جنازہ بھی پڑھایا. یہ ایک بہت اعلیٰ معیار ہے. سرکار فرماتے ہیں جامع ترمذی میں کہ مجھ سے اپنے مردوں کا جنازہ پڑھاؤ، اس لیے کہ میں جب کسی کا جنازہ پڑھتا ہوں تو میرے پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. تو ایک تو حضور نے جنازہ پڑھایا، پھر اس پانی کے اندر اپنے دست مبارک کو داخل کیا، اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا. اور جس وقت سیدہ کو قبر لحد مبارک کے قریب لایا گیا، ابھی لحد میں رکھا نہیں گیا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قبر میں تشریف لے گئے اور سرکار خود لیٹ گئے اور لیٹ کر ارشاد فرمایا یا اللہ یہ میری ماں ہے، اس کی قبر کو وسیع فرما اور اس کی قبر میں رحمت اتار میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے وسیلے سے. تو یہ دیکھیے حضور کی ایک حدیث کے اندر یہ سارے مسائل آ جاتے ہیں جس کو ہم نے خواہ مخواہ محل نظر بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم زندوں کے خیر خواہ ہیں اس طرح میت کے بھی خیر خواہ بنے اور اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے امید لگا کر ہر وہ کام کریں جو صالحین سے کیا ہوا ثابت. میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے اور مفتی صاحب آپ تشریف لائے اور میت کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ تینوں نے کلمات ارشاد فرمایا. یقیناً یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور جس کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا یقیناً ہمارے جب معلومات میں وہ چیز ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں گے. ناظرین گرامی، کل آپ جانتے ہیں کہ ARY کے بانی و چیئرمین حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو
ہزاروں سسکیوں میں اور ہزاروں لاکھوں آنسوؤں کے ساتھ تدفین ان کی گئی، اور دنیا بھر سے لوگوں نے تعزیت کی، اور دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. اور یقیناً ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی کہ جن کا بہت بڑا کام ہے ہر شعبے میں، اور اگر ہم ان کی خدمات کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. تو بہر صورت ان کے لیے دعائے مغفرت میں آپ سے بھی اپیل کروں گا، دنیا بھر میں جہاں کہیں رہتے ہیں آپ دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا ان کے لیے جب بھی آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور شاہ صاحب سے پروگرام کے آخر میں درخواست کروں گا کہ مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے آپ دعائے مغفرت فرمائیں اور ہم اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مولا کریم اس تمام اہتمامات جو محض تیری رضا کے لیے تلاوت قرآن کی صورت میں کیے گئے، صدقات کی صورت میں کیے گئے، مولا کریم یہ مبارک علم دین کی محفلیں جو تسلسل کے ساتھ ان کے اصال ثواب کے لیے سجائی گئی، اس تمام کو اپنے پاک دربار میں قبول فرما. مولا کریم تو اپنے فضل سے جو اجر و انعام عطا فرماتا ہے اسے تیرے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ معلیٰ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام خلفاء راشدین، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اعظام، تمام نفوس قدسیہ رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ معلیٰ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اخص الخواص مولا کریم ہمارے محسن اور تمام مسلمانوں کے خیر خواہ اس اعتبار سے کہ انہیں یہ جذبہ اللہ رب العالمین مولا کریم تو نے عطا فرمایا کہ تحصیل علم کی تبلیغ کے سلسلے میں اور علم کو عام کرنے کے سلسلے میں، سواد اعظم اور سچے نظریات کو عام کرنے کے سلسلے میں، مولا کریم اولیاء کاملین کے مقدس پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں تو نے انہیں توفیق دی. تو مولا کریم ہم دعا کرتے ہیں اس محسن کی روح پر مولا کریم ان تمام اجر و انعام کی بارش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور منور سے ان کی قبر کو منور و مستنیر فرما. مولا کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. مولا کریم اعلیٰ درجہ انہیں مرحمت فرما. اور مولا کریم اے اروائی فیملی کے تمام حضرات کو مولا کریم صبر جمیل عطا فرما، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. قبلہ حاجی صاحب نے مولا کریم تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور تعلیم اور شریعت کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے جو اہتمامات کیے ہیں، خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے ٹرسٹ کی صورت میں اور یہ مقدس ادارہ کیو ٹی وی کی صورت میں، مولا کریم اس ان کی روح پاک کے سال ثواب کے سلسلے کو رہتی دنیا تک باقی فرما. اور مولا کریم اس کا اجر و انعام انہیں اور ان کے گھر والوں کو، اور مولا کریم دعا میں شریک جتنے مسلمان ہیں تمام کو عطا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے آر وائی گروپ کے بانی و چیئرمین حاجی عبدالرزاق یعقوب رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں. آپ طویل عرصے سے علیل تھے. حاجی صاحب نے 69 سال کی زندگی پائی. آپ نے اپنی حیات میں بے شمار فلاحی کام کیے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا. حاجی صاحب ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے تاحیات چیئرمین بھی تھے. آج یہ روشن ستارہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے. لیکن آپ کے کیے جانے والے کام تاحیات یاد رکھے جائیں گے اور آپ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. اللہ پاک حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا.